باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایک نقلی دلیل بیان فرمائی ہے، اور یہ دلیل جو نقل سے بیان کی ہے یہ در حقیقت اللہ کی توحید پہ، اس کی وحدانیت پہ بہت بڑی دلیل ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور پھر اس کے بعد 17 انبیاء علیہ السلام سے اللہ کی وحدانیت پر یہاں آئی ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس سے پہلے عقل کے دلائل چل رہے تھے، اور 10 عقلی دلائل کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ بتایا اور سمجھایا کہ دیکھو اللہ کو ہر صورت میں ایک مانو، اور خدا کی وحدانیت اور توحید جو سارے دینوں میں اصل ہے اور جو تمام ادیان کی حقیقت ہے، اگر تم اس کا انکار کر دو تو پھر کوئی بھی عبادت معتبر نہیں رہتی۔ اس کے بعد اب نقلی دلائل جب شروع کیے ہیں تو ایک ایسی ہستی کا ذکر کیا ہے جو تمام کے تمام جتنے بھی گمراہ فرقے تھے اس وقت عربستان میں سب اس کو مانتے تھے، یعنی مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، یہودی مانتے تھے، عیسائی مانتے تھے۔ تو اللہ نے اپنی توحید کے لیے ایک ایسی ہستی کا انتخاب کیا جس کے متعلق کوئی شک اور شبہ نہ رہے، جس پہ کوئی بحث نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آدمی متنازع ہے یا یہ شخصیت ایسی ہے کہ اس کو کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے۔ اور ارشاد یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے یہ کہا۔ آزر کے متعلق تحقیق مفسرین نے لکھی ہے، اور بہت سے مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام اصل میں تارح یا تارخ یا تاریخ تھا، اور تیرہ جو آتا ہے بائبل میں یہ وہی شخصیت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہمارے ہاں بھی یہی لکھتے ہیں، تارح لکھتے ہیں، تے الف اور رے اور ہے تارح، اور کبھی کبھی اس ہا کو خا سے بھی بدل دیتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے بعض کو سنا ہوگا کہ محمد کی بجائے محمد کہتے ہیں، خا سے ہا کی تبدیلی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح تارخ جو تھا وہ تارخ بھی بعض حضرات نے پڑھا ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تو تارح تھا یا تارخ تھا، اور پھر اس کے بعد ان کا یہ لقب تھا جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے یہاں پر کہ آزر۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان کا نام فاعل تارخ یا تارح تھا، فاعل کے وزن پہ۔ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزن کا نقل کیا ہے، تو تارح کہیے یا تارخ کہیے یا تاریخ کہیے، کچھ بھی وہ کہتے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا لقب یہاں پر نقل کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں سلیمان تیمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آزر یہاں پر فرمایا ہے تو آزر کا مطلب ہے آوج، وہ چیز جس میں ٹیڑھا پن آ جائے، جو چیز ٹیڑھی ہو جائے، لکڑی ہے اور اس پر جب دھوپ پڑتی ہے یا آگ کے قریب رکھ دو تو جب پانی اس میں سے خشک ہوتا ہے تو وہ ٹیڑھی ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے چونکہ وہ عبادت کے معاملے میں ٹیڑھے راستے پر چل پڑا، شرک اس نے کیا، اس لیے لوگوں نے اسے یہ لقب دے دیا، اور حقیقت میں اس کے لیے اس کا جو نام تھا وہ تارح یا تارخ تھا۔ دوسری رائے یہ دی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تالمود میں آتا ہے زارح،
اور زارح کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان، اس کا نام زارح تھا. زارح اور آزر یہ چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. تو تالمود کی جو تصریح ہے وہ، اور یہاں قرآن پاک نے جو کچھ کہا ہے، یہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں. اور تارح جو تھا، زارح جو تھا یا آزر جو تھا، یہ بت بناتا بھی تھا. اور جیوش انسائکلوپیڈیا میں آتا ہے کہ نہ صرف بت بناتا تھا بلکہ بت پرست بھی تھا، انہیں بیچتا بھی تھا اور بت فروش بھی تھا. بتوں کے متعلق جتنی گندگی تھی یہ سب اس میں جمع ہو گئی تھی. اور کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آزر جو تھا وہ ایک بت کا نام تھا، اسی لیے یہ کہا جائے گا کہ اس قال ابراہیم لابی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے کہا، یعنی لعابد آزر، آزر کی جو پرستش کرنے والے تھے. لابی اور آزر کے درمیان ایک لفظ کو بڑھایا ہے انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ عابد یعنی عبادت کرنے والا آزر کا جو ان کا والد تھا، ان سے کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ ساری بحث اکابر مفسرین نے لکھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہر جگہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے والد کا کہتا ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ ان کے چچا تھے یا ان کا لقب تھا، تو قرآن آخر اس شد و مد سے اقرار کیوں کرتا ہے کہ اس قال لابی، اس قال لابی، اور آگے سورہ مریم میں یا ابتی، انہوں نے کہا اے میرے والد، اے میرے والد. اور اس ایک واحد مقام ایسا ہے جہاں قرآن نے یہ تصریح کر دی کہ آزر والد تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اس لیے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتاً ان کے والد کا نام آزر ہی تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ان کے والد کا ہی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، والد سے کہا، والد سے کہا. کہیں تو یہ کہتے کہ انہوں نے چچا سے یہ کہا، کہیں بھی نہیں کہا قرآن. اور یہ جو لوگ اتنی شد و مد سے اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تارح جو تھا یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے والد کا یہ جو تھا تارح نام تھا، ہاں ان کے والد کا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آزر ہے. وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب اہل تشریع کا زور ہوا تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک دو باتیں ہوئی نہیں ہماری نسل. ایک تو ہماری نسلوں میں کبھی کسی نے شرک نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ہماری جتنی نسلیں ہیں کسی نے شرک نہیں کیا. ایک تو فقہ جعفریہ کے لوگ یہ ثابت کرتے ہیں، اور دوسرے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی نسب ہے یہ سب کا سب محفوظ ہے، اور کہیں بھی اس میں نکاح کے علاوہ کسی نے کوئی ایسی حرکت کی نہیں. اور یہ دونوں دعوے جھوٹے، بے بنیاد اور بغیر ثبوت کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں آیا ہے کہ خود ایک مقام تک عدنان پر تک اپنا ذکر کرتے تھے نسب کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور فرماتے تھے کہ عدنان اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اس کائنات میں اتنا وقت گزرا ہے، اتنی نسلیں گزری ہیں کہ لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا. اور آپ فرماتے تھے قرونًا بین ذالک کثیرا، ان دونوں کے درمیان، عدنان اور نوح علیہ السلام کے درمیان کئی زمانے گزرے، کئی صدیاں گزری. کسی کو تاریخ کی کوئی کڑی اس زمانے میں نہیں ملتی. اس لیے یہ دعویٰ کرنا اس اعتبار سے بھی باطل ہے. اور اسی چیز کو ہمارے ہاں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لے لیا ہے. اور سیوطی جو ہیں وہ اس لیے بھی بہت ضعیف روایات بہت زیادہ اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، اور انہوں نے سورہ شعراء کی ایک آیت سے استدلال کیا ہے. سورہ شعراء کو آپ دیکھ لیجئے. سورہ شعراء ہے 19ویں پارے میں اور بالکل اس کے آخر پر. سورہ شعراء پارہ 19 اور اس میں بالکل آخر پہ دیکھیے سورت کے
آیت نمبر 217 وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ اور بھروسہ کیجئے العزیز اس اللہ پر جو بڑا زبردست ہے، غالب ہے، الرحیم بہت مہربانی کرنے والا ہے، الذی شراکا جو آپ کو دیکھتا ہے حین تقوم جب آپ رات کو اٹھتے ہیں نماز کے لیے، وتقلبک اور آپ کا پھرنا فی الساجدین نمازیوں میں، یہ جو نمازیوں میں آپ پھرتے رہتے ہیں اللہ تعالی اس کو دیکھتا ہے۔ اس سے سیوطی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ الذی یراک حین تقوم، اللہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں یعنی نماز کے لیے، وتقلبک فی الساجدین اور اللہ تعالی آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب آپ پشت در پشت ان نسلوں میں منتقل ہوتے چلے آئے جو سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے اللہ۔ یہ انہوں نے یہاں پر اپنی طرف سے تفسیر کی ہے، اور اس پہ پھر آیات اس کے بعد انہوں نے اس پہ چیزیں لکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اور نور منتقل ہوتا رہا اور اس نسل میں تھا اور اس نسل میں تھا، سارے آگے قصے جو عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں اور کسی بھی صحیح سند سے یہ چیزیں ثابت نہیں۔ سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی پوری عزت احترام کے باوجود وہ بہت زیادہ ضعیف چیزیں نقل کر دیتے ہیں۔ سیوطی کی احادیث پہ قطعاً اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ وہ کئی جگہ پر ایسی چیزیں نقل کر گئے ہیں جن کا تذکرہ بھی مناسب نہیں۔ ایک جگہ تو وہ لکھتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ احادیث غلط ہیں اور یہ جھوٹ ہے، مگر میں نے اپنے فلاں دوست کی وجہ سے یہ بات لکھی۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ حضرت یہ جو آپ اپنے دوستوں کی رعایت میں چیزیں لکھ رہے ہیں، یہ بعد میں اگر امت پڑھنے والی آئیں گے تو بیڑا غرق ان کا ہو جائے گا اور وہ ان بنیادوں پر عقیدہ بنا لیں گے۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے جو سیرت لکھی ہے اس کی 4 جلد میں انہوں نے ایک چیپٹر پورا لکھا ہے کہ ضعیف اور موضوع روایات، ان روایات میں حضرت نے یہ واقعہ بھی نقل کر دیا ہے اور سیوطی کی بعض چیزوں پہ انہوں نے گرفت کی ہے۔ تو یہی بات یہاں بھی ہے کہ یہ سارے کے سارے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام ادھر اور ادھر ہم تک سارے کے سارے پاک صاف تھے اور یہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں میں کبھی بھی نکاح کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوئی اور شرک تو انہوں نے کیا ہی کبھی نہیں۔ اسی وجہ سے یہاں آ کر پھنس جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے، قرآن کہتا ہے وہ بت پرست تھا، قرآن کہتا ہے خدا کی توحید کا قائل نہیں تھا، قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعا مانگتے رہے، اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا بالکل آئندہ اپنے والد کے لیے دعا نہ مانگنا، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ہم نے اسے بتا دیا کہ انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے، تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام بیزار ہو گئے اس سے۔ اب یہ ساری تصریحات قرآن کی ہیں، اس کے باوجود وہ اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ سے ایک روایت انہیں مل گئی ہے، ہمارے بہت سے مفسرین نے اس روایت کو نقل کر دیا ہے، اور وہ سب یہاں آ کر پھر یہی لکھ دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے والد کا نام کچھ اور تھا، اور یہ آزر جو تھا اصل میں وہ تو چچا تھا ان کا، اور ان کے والد کا نام جو تھا وہ تارح تھا، اور عربوں کے ہاں چونکہ چچا کو بھی باپ کہہ دیا کرتے ہیں اس لیے لہذا یہ ہو گیا، حالانکہ اس بات کا کوئی قوی اور ٹھوس ثبوت نہیں۔ اور تمام باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ یہاں قرآن نے جب کہا ہے کہ وہ ان کے والد تھے تو ابھی کے ترجمے کو والد کے بجائے چچا کرنے کے لیے کوئی ثبوت بھی تو چاہیے، کوئی قرینہ چاہیے، آگے پیچھے کوئی چیز ایسی ہو جس سے قرینہ ملتا ہو کہ ہاں واقعی۔ دوسری جگہ قرآن نے یہ کہا ہے، تیسری جگہ یہ کہا، چوتھی جگہ حدیث میں آ گیا، پھر آدمی ان دلائل کی بنیاد پہ غور کرتا ہے۔ محض ایک قول کو نقل در نقل کرتے چلے آنا اور اس سے یہ ثابت کرنا کہ بس ہم تو بالکل نور سے ایک تو بنے ہوئے ہیں، اور دوسری یہ کہ ہماری توحید اتنی پکی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک جا کے سلسلہ ملتا ہے، ایسے ہی جھوٹ اور خرافات کا ایک مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا
کیا کہا؟ اتتخذ اصناما آلہہ۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن نے کہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر نہیں کیا، یہاں ان کا نام لیا ہے۔ تو یہودیوں میں جو مختلف روایات پھیلی ہوئی تھیں، قرآن نے اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں فیصلہ کر دیا کہ ان کے والد آزر تھے۔ اگر آپ جیوش انسائکلوپیڈیا پڑھیں اور اس پہ ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد کی تاریخ جو بائبل وغیرہ میں آتی ہے، ان چیزوں کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ ان کے متعلق کیا کیا کہتے تھے اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق اختلاف تھا کہ والد حقیقت میں ان کا کون تھا۔ قرآن نے یہ بات کہہ کے فیصلہ کر دیا، اور قرآن نے مکہ مکرمہ میں یہ آیت نازل کی تاکہ اہل مکہ کو بھی پتا چل جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آزر سے انہوں نے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا آپ بناتے ہیں اصنامن بتوں کو، آپ بنا رہے ہیں آلہہ خدا، آپ بتوں کو وہ اختیارات تفویض کر رہے ہیں، ان کے لیے ان اختیارات کے قائل ہو رہے ہیں جو حقیقت میں اللہ تعالی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تعلقات، اور اللہ نے جو کچھ بھی اپنے متعلق فرمایا ہے کیا وہ چیزیں ان میں مان لی جائیں؟ اتتخذ اصناما آلہہ انی اراکا، اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں آپ کو وقومک، اور آپ کی قوم کو، آپ اور آپ کی قوم فی ضلال مبین، بالکل صاف گمراہ ہیں، اور یہ خدا کی توحید میں یہ جو شرک تم لوگ کر رہے ہو یہ سب کی سب گمراہی ہے، میں تمہیں صاف صاف اس چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں کہہ دیا جس ماحول میں ہر طرف شرک ہو رہا تھا اور ہر طرف مشرک تھے، اور بڑے بڑے ستاروں کے نام پر مندر اور عبادت گاہیں تعمیر کی جاتی تھیں، اور اپنے اس والد کے سامنے کہہ دیا جس والد کا بڑا مقام تھا، اور جو والد ان کا پجاری بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی رہنما تھا اپنی سلطنت کا، اور بادشاہ وقت اس کے زیر اثر تھا، فوج میں اس کا بڑا مقام تھا، اور وہ اپنی اس بیٹے کے ساتھ کچھ بھی کروا سکتا تھا۔ انہوں نے بھی بالکل لگی لپٹی نہیں رکھی، اور انہوں نے کہا انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں، یہ سب گمراہی ہے، کھلی ہوئی شرک ہے، کوئی ڈھکی چھپی گمراہی بھی نہیں ہے تم لوگ جو کچھ کرتے ہو۔ وکذالک، اور ٹھیک ایسے ہی، کیسے؟ کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے نا، تو کیسے؟ وکذالک، ایک تو ترجمہ یہ کیا، تفسیر کی گئی کہ کذالک، جیسے ہم نے دکھا دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ اور ان کی قوم کی گمراہی، ٹھیک ایسے ہی نوری، ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین میں جو ہماری بادشاہی تھی ہم نے اسے وہ دکھا دی، ٹھیک جیسے وہ دکھا دیا اسے سمجھا دیا کہ دیکھو یہ شرک ہے سارا اور تمہارا باپ اور یہ سب گمراہ ہیں، ٹھیک ایسے ہی ہم نے اس کے ایمان، اس کے یقین، اس کے اطمینان میں اضافے کے لیے ہم نے دکھا دیا کیا؟ آسمانوں کی اور زمین کی جو ہماری بادشاہی تھی، ہماری جو حکومت تھی، ہم نے وہ دکھا دی۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ اور تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ وَكَذَلِكَ، یہ کاف جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ کمال کے بیان کے لیے آیا ہے، یعنی ہمارا یہ بھی کمال ہے، ہمارا کمال یہ ہے کہ نوری ابراہیم ملکوت السماوات، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سیر کرا دی، انہیں دکھا دیے ہیں سب چیزیں، ملکوت السماوات والارض، اور آسمانوں میں اور زمین میں ہم نے اس کو سیر کرائی۔ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں اور اکابر مفسرین دونوں طرف ہیں، اور اس میں بھی دونوں ہی آ رہا ہے کہ نوری کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے۔ یہ نوری کا لفظ جو آیا ہے یہاں پر، یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم دکھائیں گے، ہونا تو ترجمہ یہ چاہیے، لیکن اس کا ترجمہ کیا جائے گا ماضی میں، یعنی ہم نے دکھا دیں۔ قرآن مستقبل کو بھی کبھی کبھی اتنی یقینی انداز سے ذکر کرتا ہے جیسے ماضی میں یہ واقعہ بیت کیا ہو، تو اس لیے یہاں پر ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي، اور اسی طرح ہم دکھانے لگے یا ہم نے دکھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا چیزیں؟ ملکوت السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت،
اللہ تعالی نے ملک نہیں فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کی مملکت اپنی بادشاہی اس کو دکھا دی. ملکوت کا لفظ فرمایا ہے. ملکوت جو ہے اس میں ہے مبالغہ. یہ واو آخر پہ اور تا جو آ رہے ہیں یہ ہیں مبالغے کے لیے. ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری سلطنت، زمین و آسمان میں جتنی ہماری بادشاہی ہے ہم نے اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دی. کیسے دکھا دی؟ یا تو ایسے ہی جیسے انہیں سمجھا دیا کہ یہ شرک ہے، اسی طرح ان کے ایمان اور یقین میں اللہ نے اضافہ کرا دیا کہ انہیں دکھا دی. اور دوسرے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اسے آنکھوں سے دکھا دی، اسے آسمانوں کے حقائق پہ اطلاع دے دی، زمین دکھا دی، اپنی بادشاہت کے، اپنی قدرت کے نمونے اسے دکھائے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہو جائیں؟ ان کو یقین آ جائے. ایمان پہلے بھی تھا، یقین پہلے بھی تھا، یقین میں اضافہ ہو جائے. یہ جو ہے نا ملکوت السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اللہ نے انہیں دکھا دی. براق آتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی، جیسے معراج میں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس سلسلے میں روایات نقل کی ہیں. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنے ہونے کی کچھ نشانیاں دکھائیں. وہ جو نشانیاں اللہ نے انہیں دکھائی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی تھیں، اسی طرح اللہ نے یہاں بھی یہ چیز فرما دی کہ ہم نے اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو سیر کروائی. کس کی؟ جو ہماری طاقت، ہمارا غلبہ، ہماری بادشاہت آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہماری طاقت، ہمارا غلبہ ہے، زمینوں کی تہ میں کیا ہو رہا ہے، آسمان پہ ہمارے کام کیسے چلتے ہیں. ہم نے اپنی بادشاہی کو، اپنی شہنشاہی کو اور اپنی قوت اور طاقت کو جو انتہا درجے کی تھی اسے دکھا دیا ابراہیم علیہ السلام کو. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ اس کو یقین آ جائے. اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے بظاہر، لیکن وہ بہت سمجھنے کی ہے. اور وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کیا ہو؟ اس کو یقین آ جائے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یعنی اللہ کو جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کام بھی مقصود ہے اور وہ واسطہ جو ہے وہ بھی مقصود ہے. ٹھیک ہے؟ جو کام کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی وہ دکھائیں انہیں آسمان اور یہ چیزیں، یہ بھی اللہ تعالی کو مطلوب ہے. اور ان کے یقین میں اضافہ ہو جائے یہ بھی خدا کو مطلوب ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بڑا گہرا مسئلہ ہے توحید کا، اسے یاد رکھیے گا. ہزاروں شبہات اس پہ حل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو جب کوئی کام کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہ کام بھی مقصود ہوتا ہے، اور واسطے وغیرہ جو اس کے ہوتے ہیں، اسباب اور ذرائع، خود خدا کو وہ بھی مقصود ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی واسطے کے بغیر کام نہ کر سکے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین میں اضافہ کرنا تھا نا، تو خدا نے کیوں نے آسمانوں اور زمینوں کی اپنی بادشاہت دکھائی؟ خدا اگر چاہتا تو ویسے بھی یقین میں اضافہ ان کے کر دیتا، لیکن اللہ کو وہ بھی مقصود تھا، یہ بھی مقصود ہے. اور اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ نکلتا ہے الیاذ باللہ کہ خدا محتاج ہے اسباب کا اور اسباب کے ذریعے نتائج کو مرتب کرتا ہے. اس لیے خدا بھی انسانوں کی طرح پہلے اسباب تلاش کرتا ہے پھر اس پہ نتیجہ نکلتا ہے. سمجھے؟ ہے یہ بظاہر چھوٹی سی بات، لیکن اللہ کی توحید میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کو جیسے کام کا نتیجہ مطلوب ہے ویسے ہی کام بھی مطلوب ہے. مثلا آپ دیکھیے انسان، کوئی مثال اس کی لے لیں، درخت لگاتا ہے، پودے لگاتا ہے، پیڑ لگاتا ہے، تو اب انسان اس کے لیے بیج تلاش کرتا ہے کہ بیج کے بغیر درخت بنتے نہیں. تو اللہ تعالی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ایک درخت لگانا چاہے تو بیج بھی تلاش کرے.
اللہ ویسے بھی درخت پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالی اگر بیج کے ذریعے درخت پیدا کرے گا تو اس کو درخت بھی مقصود ہے، اگانا بھی مقصود ہے۔ تو اللہ کے جتنے افعال ہیں یہ بغیر غرض کے نہیں ہوتے۔ اللہ کے جتنے بھی افعال ہیں، اللہ کے جتنے بھی کام ہیں، ان کاموں میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کام میں بھی اور اس کے انجام میں بھی۔ دونوں جگہ اللہ کو کوئی نہ کوئی چیز مطلوب ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف رزلٹ مطلوب ہوا کرے۔ اگر خدا کو صرف رزلٹ ہی کرنا تھا تو اللہ اسباب، وسائل، ذرائع کا ہماری طرح محتاج تھوڑا ہی ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے مخلوق میں اور خالق میں، بہت بڑا فرق ہے انسان میں اور اس کے پروردگار میں، کہ اللہ تعالیٰ جب اسباب اور ذرائع کو پیدا کرتے ہیں تو ان اسباب اور ذرائع کے بغیر بھی خدا نتیجہ مرتب کر سکتا تھا، لیکن اللہ نتیجے کو مرتب نہیں کرتے، اسباب اور وسائل کو پہلے اختیار فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو وہ بھی مطلوب ہیں اور آگے بھی مطلوب ہے، اور بندے کو اسباب مطلوب نہیں ہوتے، اسباب سے نتیجہ مقصود ہوتا ہے۔ بندے میں اور خدا میں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہم لوگوں کو اگر درخت لگانا ہے، اسی کی مثال کو لے لیتے ہیں دوبارہ، تو ہم اس کے لیے محتاج ہیں کہ بیج ہو۔ اب کوئی کہے کہ بیج اچھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ تو آدمی کہتا ہے اس لیے اچھے بیج ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ فصل اچھی ہو، میں تو اس کا محتاج، اسباب اور ذرائع اور ان چیزوں کا۔ اور اللہ تعالی، اللہ کو اگر درخت لگانا ہو تو اللہ براہ راست بھی فصل کو پیدا کر سکتا ہے، مگر وہ بیج اگر لگائے گا، بیج دے گا، تو اللہ اس بات کو بتانا چاہتا ہے کہ اس میں بھی خدا کی حکمت ہے، خدا کو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے۔ مثلا ایک اور مثال سے آپ سے عرض کرتے ہیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آسمان سے لائے جائیں گے اور فرشتے انہیں دمشق کی جامع مسجد کے چھت پہ چھوڑ جائیں گے، مینارے پہ، اور آپ نے فرمایا تم سیڑھی لگا کر انہیں نیچے اتارو گے۔ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے، ساری سپیس گزر گئی اور کروڑوں میل کے فاصلے سے وہ نیچے آ گئے، یہ 14-15 فٹ میں آخر رہ کیا گیا تھا، فرشتے صحن میں ہی اتار جاتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ حدیث میں آیا اسے چھت پہ اتاریں گے اور تم لوگ سیڑھی لگا کے انہیں اتار لو گے۔ تو اللہ کو یہ بھی مطلوب ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس امت میں آئیں، اور اللہ کو یہ بھی مطلوب ہے کہ لوگ سیڑھی لگا کر ہی انہیں اتاریں، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جہاں تمہارے اسباب، وسائل، ذرائع دنیا شروع ہو جاتی ہے، وہاں ہم ہٹ جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم خود ہی اسباب اپنے استعمال کرو، یہ تمہیں سکھانا ہے۔ سمجھے؟ ہے یہ معمولی سی بات، لیکن علم کلام جو ہے نا، اس میں بڑی بحث ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتے ہیں تو کیا خدا کو اس کام کا نتیجہ مطلوب ہوتا ہے یا وہ کام بھی مطلوب ہوتا ہے؟ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو جو کہا ہے کہ ہم نے اپنی بادشاہت کی اور بڑی بادشاہت کی انہیں خوب سیر کرائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی ان پہ کی تا وہ یقین والے ہو جائیں، تو یقین بھی ان کا بڑھانا، اطمینان یہ بھی مقصود تھا، اور وہ بھی مقصود تھا کہ اللہ انہیں دکھائے۔ دوستی ہے اللہ کی، تعلق ہے اللہ کا، اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے اس بندے کو وہ دکھائے کہ دیکھو میری کائنات کیسی وسیع ہے، یہ دیکھو زمین میں کیا ہو رہا ہے، آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں۔ فلما جن علیہ، یہ بات سمجھئے، فلما جن علیہ، اور جب کیا ہوا ان پر تاری ہوئی، اندھیری، سیاہ رات، جن علیہ ان پر چھا گئی، اللیل رات کو، رعا کوكبا، تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ اب آئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات کہ انہوں نے ستارہ دیکھا۔ یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو پوری قوم تھی ان کی، یہ ساری کی ساری قوم ستاروں کی پرستش کرتی تھی، اور بابل میں یہ رہتے تھے، اور بابل کے یہ جو بت پرست تھے
یہ زمینی دیوتاؤں کی کم پرستش کرتے تھے، آسمانوں کو زیادہ پوجتے تھے، ستاروں کو زیادہ پوجتے تھے، اور خاص طور پہ جو بڑے بڑے ستارے تھے زہرہ اور مشتری، وینس مشتری اور زہرہ مارس، جوپیٹر ہے، مشتری مارس ہے، مشتری جوپیٹر ہے، اچھا مشتری اور زہرہ ان دو ستاروں کی خاص طور پہ وہ پرستش کرتے تھے، اور سورج کی بھی، چاند کی بھی، ان سب کی سب چیزوں کا شرک ان کے ہاں عام تھا۔ تو اللہ تعالی نے اسی مناسبت سے یہ ستاروں کی بات یہاں چھیڑی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ اتنا تعلق ہے، وہ کہتا ہے کسی طرح یہ راہ راست پر رہیں، کسی طرح میری حکمرانی تسلیم کریں، کسی طرح مجھے بادشاہ مان جائیں اور توحید پر قائم رہیں۔ اس لیے یہاں پر شروع یہ کیا ہے کہ جب ان پر رات آ گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، اور ستارے کو دیکھ کے قالا فرمایا انہوں نے، ھذا ربی، یہ ہے پروردگار میرا، یہ میرا رب ہے۔ یہ ہے استفہام۔ اس ایک دو لفظوں کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آگے ساری بات کلیئر ہوتی چلی جائے گی۔ اس موقع پہ عموماً مفسرین اسی طرف گئے ہیں جنہوں نے بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں رہے، اس لیے اس ھذا ربی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ اصولی بحث یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی زندگیوں میں نبوت سے پہلے کس سٹیٹس میں ہوتے ہیں؟ علیاذ باللہ، کیا وہ مشرک ہوتے ہیں، یا کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے ان سے، یا صغیرہ گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے؟ محققین اس طرف گئے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے نبوت سے قبل بھی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ شرک تو بہت بڑی چیز ہے، وہ کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب نہیں کرتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے بات پر دلیل بنے، شہادت بنے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کوئی کبیرہ گناہ کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ایسی چیز ایک لکھ دی ہے، اور اسی چیز کو لے کر آگے یہ مستشرقین چلے ہیں، اور مستشرقین نے اس پہ بتایا ہے کہ حضرت خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، علیہ باللہ، یہ تو شرک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے بھی پاک تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کریں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی تاریخ میں لکھ گئے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم نبوت کے مقام اور مرتبے کی اس تقدس کو ٹھیس پہنچائیں، ہمارے لیے زیادہ آسان ہے کہ ہم کہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہوئی، انہوں نے تاریخ میں ایک چیز نقل کر دی ہے، اور باقی امت میں کوئی بھی ایسی چیزوں کو نہیں مانتا۔ جتنے محققین تھے ان سے پہلے بھی تو تھے۔ یہ جو تصور ہے نا ایک کہ جو کچھ بخاری میں آ گیا بس بالکل ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں آ گیا، اور اس سے بھی بڑھ کر تصور یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تصور صحیح نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ہو جاتی ہے غلطی، انسان بہرحال انسان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کی ذات پاک ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو اسی نے معصوم رکھا ہے، وگرنہ بڑے آدمی سے بھی غلطی ہوتی ہے، اور بعد میں آنے والے اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب علمی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام قطعاً ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی نبوت سے پہلے کبھی شرک میں مبتلا ہوئے ہوں۔ شرک تو بڑی چیز ہے، کبیرہ گناہ تک سے اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے نبوت کا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہیں بھی آپ پورے قرآن میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ مشرکین نے اٹھ کے یہ کہا ہو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کل تک تو تم بھی اسی دین پہ تھے، کل تو تم بھی شرک کرتے تھے۔ تعریفی جملے کہیں، مثلا صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تم تو بڑے اچھے آدمی تھے، صالح تم سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تم نے یک یہ کیسے کہنا شروع کر دیا؟
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی تعریف کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ کل تک تم بھی یہی حرکتیں کر رہے تھے علیہ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، اور نبوت کے بعد بھی اہل مکہ نے یہی کہا کہ آپ صادق تھے، امین تھے، بڑے اچھے تھے، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے کبھی بتوں کی پرستش کی ہے یا کل تک تو تم بھی اسی دین پہ تھے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا قطعاً کہ وہ نبوت سے پہلے بھی کبھی شرک کرتے ہوں یا یہ چیزیں کرتے ہوں کبیرہ گناہوں میں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے یہ بات جب کہی کہ میں عیسیٰ ہوں اور اصل عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے کہا جناب آپ نے تو اپنی کتابوں میں پہلے لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا، اوپر جانے کا، واپس آنے کا جو قائل نہیں وہ کافر ہے، اس وقت تو آپ بھی قائل تھے، یہ اب آپ کو کیا ہو گیا؟ یکبیا کا آپ کا عقیدہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا ہاں عقیدہ تو میرا وہی تھا، لیکن 13 برس خدا مسلسل مجھ پہ وحی کرتا رہا کہ تو ہی عیسیٰ ہے اور وہ عیسیٰ انتقال کر گیا، اب میں خدا کی وحی کے سامنے مجبور ہوں، کیا کروں؟ اور پھر اس ظالم نے یہ دلیل دی ہے آیت، وہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام بھی تو شرک کرتے رہے، وہ یہ دیکھو انہوں نے سورج کو دیکھا، فلاں چیز کو، فلاں چیز کو، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے، تو وہ بھی شرک کرتے رہے۔ کوئی امت میں، جمہور امت میں اس بات کی طرف نہیں گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ھذا ربی میں جس طرح قرآن پاک میں اور 20 جگہیں اب تک تو آپ پڑھ چکے ہیں، آپ تو اس کے عادی بھی ہو گئے ہوں گے کہ ہم کہتے ہیں یہاں پر یہ لفظ محذوف ہے، نہیں ہے، اس لفظ کو ماننا چاہیے، پھر جا کر یہ بات پوری ہوتی ہے۔ یہاں انہوں نے مانا ہے قال اھذا ربی، انہوں نے کہا کیا یہ میرا پروردگار ہے؟ ستارے کو دیکھ کے انہوں نے کہا کیا یہ میرا پروردگار ہے؟ یہ ہے قرآن پاک میں اس قسم کی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ باطل گمراہ فرقہ اس کے عقیدے کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو بات کرنے والے اگرچہ حق تعالی شان ہوئی کیوں نہ ہوں، اللہ بھی ان کے عقیدے کو بیان کرتا ہے۔ جیسے فرض کیجئے کہ آپ کا کسی قادیانی سے مناظرہ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت ملی، یہی کہتے ہو نا تم؟ وہ کہتا ہے ہاں میں یہی کہتا ہوں۔ تو یہ آپ نے اس کا دعویٰ دہرایا اپنی زبان سے، لیکن آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے، آپ تو صرف تسلیم کرانے کی بات کرتے ہیں تاکہ بات طے ہو جائے کہ بات ہے کیا، تمہارا عقیدہ یہ ہے، اور اگر اس کا عقیدہ نہیں تو انکار کر دے گا۔ ٹھیک ایسے ہی قرآن پاک میں کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جہاں اور تو اور اللہ تعالی نے اقرار کیا ہے کہ اچھا تمہارا اچھا عقیدہ یہ ہے، اب اس کے بعد کوئی آدمی کہے کہ اللہ بھی اس چیز کو مانتا ہے تو پھر بے وقوفوں والی بات۔ اس مسئلے کے لیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں قرآن پاک کی صرف 3 مثالیں آپ سے عرض کر دیتے ہیں۔ سورہ نحل دیکھیے 14ویں پارے میں، سورہ نحل میں 14واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 27۔ سولہ نمبر سورت۔ ملی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم یوم القیامت، اور پھر قیامت کے دن یخزیہم، اللہ انہیں رسوا کرے گا کافروں کو، ویقول، اور وہ کہے گا این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک، الذین، جن کے متعلق کنتم تشاقون فیہم، بہت زیادہ تمہیں اصرار تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، کہاں ہیں میرے شریک؟ اب کوئی ہندو اس آیت کو پڑھ لے یا کوئی کافر اور وہ کہے کہ دیکھو اللہ نے بھی مان لیا نا کہ اس کے شریک کچھ ہیں، اسی لیے تو کہتا ہے کہاں ہے میرے شریک لاؤ، تو یہ تو اللہ نے ان کا عقیدہ بیان کیا، اللہ نے اپنی بات تھوڑی کی ہے۔ سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن خدا رسوا کرے گا ان مشرکین کو
جو شرک پہ مر گئے، وہ یقول، اور کہے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن پر تم ضد کرتے تھے، جو تمہارا اصرار تھا کہ یہ میرے شریک ہیں، کہاں ہیں وہ؟ تو اب کوئی کہے کہ اللہ مان گیا، تو الیاذ باللہ یہ بے وقوفی کی بات نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ ایک اور مثال آپ دیکھیے اس کی سورہ طٰہٰ میں، یہ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ ہے، سورت کا نمبر ہے 20 اور طٰہٰ میں 97 نمبر ہے آیت کا۔ نائنٹی 95 سے دیکھ لیجئے۔ قال فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات شروع کی ہے اور فرمایا کہ اب تمہاری کیا حقیقت ہے سامری، یہ جو تم نے بچڑا بنا لیا تھا اور پرستش کی دعوت دی اور شرک کروایا، تمہاری اس کی کیا حقیقت ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، اس نے کہا میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو باقی لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، حضرت جبریل امین کو۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، اور جسے اللہ نے بھیجا تھا میں نے کیا کیا، ایک مٹھی مٹی کی اس کے پاؤں سے اٹھا لی، جہاں اس کا پاؤں پڑا میں نے ایک مٹھی اٹھا لی، فَنَبَذْتُهَا، اور میں نے زیورات کو پگھلا کر اس میں وہ مٹی ڈال دی، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، مجھے اسی طرح میرے جی نے سمجھایا کہ ایسے کرو۔ تو وہ مٹی جب اس میں ملی تو اس میں آواز پیدا ہو گئی۔ اب جب آواز سنی قوم نے تو قوم نے کہا واہ بھئی یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہو گئی۔ قال فاذهب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چل نکل یہاں سے۔ فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس، اور تجھے زندگی میں یہ سزا ملے گی تو کہ تو کہے گا لا مساس، مت مجھے ہاتھ لگاؤ، مت مجھے چھیڑو، بالکل تنہائی کی زندگی ہو جائے گی۔ وَإِنَّ لَكَ، اور تیرے لیے مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، ایک وعدہ ہے جس کے خلاف نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے عذاب کا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھ اس اپنے خدا کو جس پر تو سارا دن چمٹا ہوا بیٹھا رہتا تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو اس کا خدا مان لیا تھا، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا ہے الہ الہک الذی، اپنے خدا کو دے، تو انہوں نے بھی خدا مان لیا بچڑے کو، تو بھلا بتاؤ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں یا اس کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہارا یہ عقیدہ تھا نا کہ تمہارا خدا ہے، تو اس خدا کے ساتھ تم سارا دن چمٹے رہتے تھے، لنحرقنہ، ہم اس کو جلا دیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اور پھر اس کے بعد ہم بکھیر دیں گے اڑا کر اس کی خاک کو اور دریا میں بہا دیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا ہے کہ بچڑا خدا ہے، تو اس کی زبان سے گویا کہ کہا ہے کہ مطلب یہ جو تمہارا عقیدہ تھا۔ سمجھ آئی بات؟ ایک اور جگہ بھی دکھا دیتے، تیسری جگہ دیکھیے، سورہ حامیم سجدہ ہے 25ویں پارے میں، 25ویں پارے کے آغاز میں حامیم سجدہ، بالکل 25واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، پچیسویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے، الیہ یرد علم الساعہ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم، یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ کل علم غیب کی بحث آئی تھی نا، سورہ لقمان کی آخری آیت، وہ 5 چیزیں، اب یہ وہ چیز اللہ نے یہاں بھی فرمائی ہے کچھ، الیہ یرد علم الساعہ، اور قیامت کی خبر بس اللہ ہی کو ہے۔ وما تخرج من ثمرات، اور جو کوئی پھل میوے نکلتے ہیں من اکمامہا، اپنے غلاف سے، اپنے خوشے سے، اپنی اصل جگہ سے جو میوے جو پھل جدا ہوتے ہیں، وما تحمل من انثی، اور کوئی بھی مادہ
جب اس کے ہاں بچہ اس کا توقع ہوتی ہے، اس کی امید ہوتی ہے، ولا تضعوا، اور جب وہ اس کو جنم دیتی ہے، الا بعلم، اللہ کے علم میں ہے یہ ساری کی ساری چیز، بچے کی پیدائش، اس سے پہلے اس کی امید، اور اس سے بھی پہلے یہ تیسری چیز جو ذکر یہاں پر فرمائی ہے کہ کوئی پھل اپنی جگہ سے نہیں نکلتا اور جدا ہوتا، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اللہ کا علم ایسا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پکارے گا اور کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک؟ اب کوئی کہے کہ اللہ نے تو خود مان لیا، قیامت میں انہیں بلائے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک؟ کہاں گئے لات و منات و عزا اور جتنی دیویاں اور دیوتا تھے، کدھر گئے میرے شریک؟ قالو، کافر کہیں گے آذناکا، ہم نے تجھ کو پہلے ہی بتا دیا ہے، ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی اس بات کا اقرار نہیں کرتا، ہم تو نہیں مانتے کہ تیرا بھی کوئی شریک ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، اور جن کو پکارتے رہے ہیں اس سے پہلے ساری زندگی جن کے شریک بناتے رہے ہیں، آج وہ گم ہو جائیں گے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور اس دن انہیں پتہ چل جائے گا کہ کہیں بچنے کی آج جگہ نہیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہا ہے، مطلب یہ کہ جن کو تم گمان کرتے تھے نا کہ وہ میرے شریک ہیں، وہ کہاں ہیں آج؟ سمجھ آ گئی اس کی اچھی طرح؟ ٹھیک ہے، بس ایسے ہی ہے وہ جگہ۔ قال ھذا ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اس ستارے کو دیکھا رات کو اور قوم سے کہنے لگے اھذا ربی، کیا یہ میرا پروردگار ہے؟ استفہام ہے، پوچھا ہے، خبر نہیں دے رہے کہ یہ میرا پروردگار ہے، وہ تو پوچھ رہے ہیں۔ جیسے کئی مرتبہ استفہام اقرار کے معنی میں آیا نا کئی جگہ کہ اچھا پھر بتاؤ یہ کیا ہے، تو مطلب یہ کہ یہ ضروری ایسے ہے۔ اسی طرح یہ استفہام جو ہے انکار کے معنی میں بھی یہ صیغہ جو ہے ایسے ہے کہ صیغہ استفہام کا ہے اور خبر نہیں ہے، اور انکار ہے اس چیز کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ قال ھذا ربی، فرمایا انہوں نے کیا یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افلا، اور جب وہ ڈوب گیا ستارہ، قال لا احب الآفلین، کہنے لگے میں محبت نہیں کرتا ان سے جو چھپ جایا کرتے ہیں۔ کمال ہے ابراہیم علیہ السلام پہ، محبت کی بات کی ہے اور محبت کو جوڑا ہے عبادت کے ساتھ۔ دیکھا، یہ ہے نبوت کا جملہ اور معرفت ہے اس بات کی کہ محبت جہاں ہوتی ہے نا وہیں عبادت بھی ہوتی، اور جتنی اپنے معبود کی محبت بڑھ جائے اس کی عبادت بھی اتنی بڑھ جاتی۔ اللہ کی محبت ضروری، اللہ تعالی سے جب محبت ہو جائے گی تو خود بخود اس کے کام کرے گا۔ عام دنیا کی زندگی میں دیکھو، کسی انسان کو کسی انسان سے محبت ہوتی ہے، 24 گھنٹے اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، خوشی ہوتی ہے اس کی خوشی سے، ہر وقت اس کی خدمت سیوا میں لگا رہتا ہے، دن میں 1 مرتبہ سے 2 مرتبہ ٹیلی فون پہ بات ہو جائے تو شام تک خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ آج تو 2 مرتبہ فون پہ بات ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی محبت کی ہیں، تو اللہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے پہلا جملہ یہ فرما دیا کہ دیکھو لا احب الآفلین، میں جو ہے وہ محبت نہیں کرتا ان سے جو ڈوب جانے والے ہیں۔ محبت کے قابل تو وہ ذات ہے جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور جب محبت اس کو ہے تو پھر عبادت اس کی کیوں نہیں۔ فلما رأى القمر، پھر جب دیکھا چاند بازغاً، چمکتا ہوا، بہت واضح۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی رات میں سب کچھ پیش آیا ہو، مختلف اوقات میں قوم جو عبادت کرتی تھی ستاروں کی، اللہ نے فرمایا جب انہوں نے دیکھا چاند اور چاند بھی چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا اچھا کیا یہ میرا پروردگار، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، اور جب چاند ڈوب گیا،
قال لئلم، انہوں نے کہا، انہوں نے پھر فرمایا یہ بات اپنی قوم سے کہی، لئلم اگر نہ لئلم اگر نہ یہدینی راہ دی ہوتی، ماضی آ گئی نا، لئلم یہدینی اگر نہ راہ دی ہوتی ربی میرے پروردگار نے مجھ کو، لأکونن تو میں ہو جاتا بے شک من القوم الضالین گمراہ قوم میں سے ہو جاتا، میں تو بہکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یہ بھی دلیل ہے اس کی کہ وہ ماضی کی بات کر رہے ہیں، یعنی میرے پروردگار نے مجھے اس سے پہلے ہی ہدایت دی بھی ہے، اگر اللہ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو اس چاند کو دیکھ کے جو آج پورا ہے اور تم اس کی پرستش کرتے ہو، میں تو گمراہ ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، اور جب پھر انہوں نے دیکھا سورج کو، یہ تیسرا واقعہ ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ سب چیزیں ایک ہی بار پیش آ گئی ہوں، ممکن ہے وقفے وقفے سے پیش آئی ہوں۔ انہوں نے سورج کو دیکھا بازغتاً، جھلک رہا تھا سورج، چاند چمک رہا تھا، سورج جھلک رہا تھا۔ چاند کا تو چمکنا ہی ہوتا ہے نا، اور سورج جھلکتا ہے۔ سورج سے کیا ہوتا ہے، اس کی دھوپ جو پڑتی ہے تو ایسے جیسے جھلک رہا ہے، یعنی اس کی جھلکیاں پڑتی ہیں۔ دونوں میں ترجمہ اگرچہ لفظ ایک ہے، لیکن شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کا ترجمہ الگ الگ کیا ہے۔ چاند کا ترجمہ کیا ہے جب چمک رہا تھا، اور سورج کے متعلق فرمایا ہے جب وہ جھلک رہا تھا۔ یہ ہے ان کے ہاں خوبی کہ ایسا لفظ پہ لفظ لاتے ہیں، ایسا چن کے لاتے ہیں، ایسی زبردست چیز لاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے انشراح کر دیا تھا ان پہ، دل کھول دیا تھا ان کا کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے۔ اسی لیے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ حضرت بخاری پڑھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان جو ہے نا، اس کے ٹکڑے نازل ہوتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جب تابعین سنتے تھے تو کہتے تھے کہ حسن بصری اگر بنی اسرائیل میں ہوتے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوتے، ان کے کلام میں نبوت کی جھلک ہے، ایسے کلام کرتے ہیں جیسے خدا کی طرف سے وحی کے جملے آتے تھے، ایسی چیز۔ یہاں انہوں نے بازغن کا ترجمہ ایک جگہ کیا ہے کہ چمک، اور دوسری جگہ کیا ہے جھلک۔ فلما رأى الشمس بازغة، اور جب انہوں نے دیکھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو، اور سورج کیا تھا، جھلک رہا تھا، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ ہے میرا پروردگار۔ کیا ھذا اکبر، اس لیے کہ یہ بڑا ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ ان کی پرستش کریں، ھذا ربی، یہ رب، ھذا اکبر، سب سے بڑا ہے، یعنی ستارہ اور پھر چاند، ان دونوں کی نفی ہو گئی۔ اب تیسری چیز آ گئی، اس کی عبادت کریں، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، اور جب سورج غروب ہو گیا، غائب ہو گیا، تو قال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے۔ یہ ہے ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے توحید کی بات کہی، اور انہوں نے باقاعدہ بحث مباحثے کے ذریعے دلائل کو قائم کیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھو یہ ڈوب گیا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ چھپ گیا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتے ستارہ، اور یہ دیکھ لو اس کو سورج کو، یہ غائب ہو گیا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، کچھ نہیں ہے ان میں۔ انی بریء مما تشرکون، انہوں نے کہا میں بیزار ہوں ہر اس چیز سے جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اس شرک کے فعل سے بیزار ہوں، اور یہ اور وہ جو چیزیں جن کی حیثیت پروردگار کے ساتھ تم ملاتے ہو، میں ان ساری کی ساری چیزوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ انی وجہت، اور میں نے پھیر لیا، میں نے اپنا چہرہ، یہ ماضی ہے، وجہتو کر لیا، وجہیہ اپنا چہرہ، للذی اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو، اور حنیفاً میں یکسو ہو گیا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی خوشی کے لیے، اس ذات کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کر لیا ہے،
اس پروردگار کی طرف، اس کی عبادت کے لیے، اس کی رضا کے لیے، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو فطرہ بغیر مثال کے پیدا کیا ہے، حنیفن، اور اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا حنیفن، میں یکسو ہوں، بالکل ایک طرف ہوا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں اس کے ساتھ ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ پورے اطراف پر انہوں نے نظر کی کہ کہیں بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں ستاروں کی پرستش ہو رہی ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو، تو انہوں نے یہ اللہ کی یقین سے جان لیا، ان کا دل طبیعت ناخوش ہوئی، اور انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا کہ ہر چیز ڈوب رہی ہے، چاند، سورج، ہر ایک میں عیب ہے، اور پھر انہوں نے اللہ کی طرف اپنے چہرے کو کر لیا اور نے کہا سب مانتے ہیں، اور عقل چاہیے کہ اللہ تعالی جب ایک اس کو مان لیا تو کون سا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہو سکتا، نفع اور نقصان سب اس کے قبضے میں، اور جب ایک ذات پر اعتماد کر لیا اب ضرورت کیا ہے کہیں اور جانے کی، اس لیے فرمایا ہے کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور میں نے اپنے چہرے کو ذات کے لیے مختص کر دیا، اس ذات کی طرف پھیر دیا جس نے بنائے آسمان اور زمین، حنیفاً ایک طرف ہو گیا میں، وما انا من المشرکین، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو شرک کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ تعلق، پازیٹو سائڈ، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مناظرہ، حدود میں رہ کے، حد میں رہ کے، دونوں کام اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اور دونوں چیزیں اللہ کے لیے یاد کے لیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بحث مباحثہ یہ چیزیں آئیں قوم کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں اللہ کے لیے یکسو ہو گیا ہوں، دونوں ہی چیزیں اللہ کے لیے ہیں، تو ان میں کوئی بھی منافی نہیں، کوئی ایک چیز دوسری چیز کو کاٹ نہیں رہی۔ اس لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس تفسیر پہ لکھا ہے کہ اہل کلام میں جو لوگ کام کرتے ہیں علم کلام پر، اور پھر وہ علم کلام کے ذریعے اللہ کی توحید کو ثابت کرتے ہیں، بہت بڑے شرف اور مرتبے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گویا کہ ان کی تعریف کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو کچھ کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ بحث مباحثہ کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی عادت، یہی سنت اور ان کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو مشرکین مکہ بحث کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ انہیں دلائل دی ہیں، اور قرآن پاک میں تو 20 دلائل ہیں کہ قرآن بتاتا ہے کیوں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان تمہارے معبودوں میں کیا کیا برائی ہے، اور نفع، نقصان اور علم اور قدرت، جن دو چیزوں میں شرک ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، کوئی چیز بھی ان کے قبضے اور اختیار میں نہیں۔ اس لیے جو لوگ بھی اہل باطل کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں ان لوگوں کا اللہ سے بڑا تعلق ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ایک تو نیت درست ہو، اور دوسری یہ کہ اپنے حدود میں رہ کے کریں۔ کافر کو بھی اتنی بات کہنی چاہیے جتنا اس کا کفر اور اس کا قصور ہے، اس کے معاملے میں بھی نا انصافی یہ درست نہیں۔ بہت سے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ عیسائی جو کچھ کرتے ہیں، ہندو جو کچھ لکھتے ہیں، وہ اس کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے ساتھ تعلق کا ایک ذریعہ۔ اسی لیے ہندوستان میں دین پر جب مصیبت آئی تو بہت سے لوگوں نے اسی راہ کو اپنایا، اور انہیں پوری زندگیاں اس پہ گزار دیں کہ اہل باطل کا رد کیا جائے، ہندوؤں کے خلاف، آریاؤں کے خلاف، سکھوں کے خلاف۔ انہوں نے کہا کسی بھی طرح اللہ کی توحید کو ثابت کرو، مناظرے کرتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا اثبات کرتے رہے، اور علم کلام میں مشکل ترین جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان میں اللہ کی ذات اور اس کی پاک صفات کا اثبات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی صفات بھی ثابت کی جائیں، اس کی ذات کے ہونے کے دلائل دیے جائیں کہ اللہ کی ذات ہے، اسے ماننا ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔
شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ خود علم کلام میں بڑے ماہر تھے. یہ جو ہیں شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی علم کلام میں بڑے ماہر تھے، اور بظاہر یہ قرآن حدیث ان چیزوں میں لگے رہتے تھے پازیٹو سائڈ پہ. اور فضل خیر آبادی کہتے تھے، اور ان کے دوست کہتے تھے کہ ایک دن فلسفہ اور علم کلام اس پہ ہم لوگ بہت پڑھے لکھے تھے، اور ہم دلی میں اکبری مسجد جا رہے تھے اور ہم راستے میں بات کر رہے تھے کہ حضرت کو اللہ نے ہر چیز میں بڑی مہارت عنایت فرمائی ہے، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن علم کلام اور فلسفہ حضرت کیا نہیں ملتا. کہنے کے باتیں کرتے کرتے جب ہم ان تک پہنچے، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سر سید نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، اور یہ بہت مشہور تھی کہ سب سے زیادہ کرامتیں انہی سے سرزد ہوتی تھی. کہتے ہیں جب ہم پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب مسجد سے باہر بچھاؤ ایک بوریا. ہم نے بچھا دیا تو دروازے میں آ کے مسجد کے اندر بیٹھ گئے اور فرمایا جی چاہتا ہے آج علم کلام اور فلسفے پہ کوئی بات کریں. تو چونکہ ہم لوگ باطل کے دلائل دے رہے تھے، حضرت حق کو ثابت کرنا چاہتے تھے، تو مسجد میں بیٹھے رہے. باطل کے دلائل کے لیے تقویٰ ان کا اتنا تھا کہ فرمایا مسجد سے باہر بیٹھ کے بات کرو. اور فرمایا علم کلام کا کون سا مسئلہ ہے جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ ضروری ہو؟ تو ہم نے کہا حضرت یہ مسئلہ ہے. تو فرمایا اچھا تم اس کے حق میں دلائل دو، ہم اس کی مخالفت میں دلائل دیں. کہتے ہیں جب سارے دلائل ہم نے پیش کیے، حضرت اس کا رد کرتے چلے گئے. جب ہم ہار گئے تو فرمایا اچھا چلو پھر پانسا پلٹ لو اور یہ بتاؤ فلسفے میں کون سا ایسا مسئلہ ہے اس کے متعلق تمہارا خیال یہ ہے کہ اس کا رد نہیں ہو سکتا. ہم نے وہ پیش کیا تو حضرت نے اس پہ بھی بحث کی، اور پھر اٹھے اور فرمایا مولوی صاحب ہم نے خود جان بوجھ کے ان چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے اور اس گندگی کو منہ نہیں لگاتے، باقی یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں نہ آتا ہوئی. تو شرمندگی ہوئی کہ ہم حضرت کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے. تو وہ جو لوگ اس کو نہیں چھیڑتے تھے اس لیے کہ پازیٹو سائڈ پہ کام کرنا بھی ضروری تھا، وہ کوئی چھوٹا سا کام اور کیا ہر ایک نے، کہ باطل فرقوں کے رد میں ہر ایک نے کام کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کر رہے. کون سا ایسا آدمی تھا جس نے باطل فرقوں پہ نہیں لکھا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو خیر ہیں ہی تلوار، وہ تو ہر باطل فرقے کے خلاف لکھتے ہیں، ٹکر لیتے ہیں ہر ایک کے خلاف. وہ جب لکھتے ہیں تو بہت شدید. ابن قیم کو دیکھ لیں، انہوں نے لکھا ہے. ہندوستان کے بزرگوں کو دیکھ لیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس کے خلاف نہیں لکھا. یہاں تک کہ یہ جو تفسیر ہے جسے ہم آپ سے عرض کر رہے تھے کہ اس کتاب کو پڑھنا ہے، الفوز الکبیر کو شاہ صاحب نے صاف اس میں ہندوستان کے علماء اور اس وقت کے جو پیرزادے تھے، مشائخ تھے اور جو کچھ خانقاہوں پہ ہو رہا تھا حضرت نے اس کے خلاف لکھا ہے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحفہ اثنا عشریہ دیکھیں، اب تک اہل تشریح کے ذمے ہے اس کا جواب لکھیں، اور 200 برس ہو گئے اب تک ویسا جواب لکھ نہیں پائے جس اسٹینڈرڈ کی کتاب تھی. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال ہے. انہوں نے بھی کئی چیزیں لکھی اور ان کے بعد والوں نے بھی لکھی ہیں. ہر کوئی لکھتا ہے تاکہ اسلام کا یہ جو پہلو ہے نا، کفر کا ثبوت اور کفر کا غلبہ، اس کو توڑا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ حق کے ساتھ دلائل ہیں. اور خیر آباد کا تو سارا سلسلہ ایسا ہی تھا. خیر آباد کے جو حضرات تھے انہیں اپنے علم پر بڑا ناز تھا، اور وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ایک سلسلہ تھا ہندوستان کا، یہ پڑھنے چلے گئے تھے شیخ ہاشم ٹھٹوی کے پاس ٹھٹھا رحمۃ اللہ علیہ، اور حدیث حضرت سے آ کے دلی میں نہیں پڑھی. تھا جو کچھ بھی تھا ان کے ذہن میں، لیکن علم کلام فلسفہ یہ چیزیں آریاؤں کے ساتھ مناظروں میں ہندوستان میں ان کی نظیر نہیں ملتی تھی، کوئی ان کی ٹکر نہیں. مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بالکل آخری آدمی شاید ان کا انتقال ہوا ہو، آخری آدمی گویا کہ وہ تھے، اور 1930-35 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور وہ اجمیر آئے، اجمیر رہتے تھے، پڑھاتے تھے.
اور اجمیر شریف میں نظام حیدرآباد آئے، اور نظام حیدرآباد نے انہیں ایک دن سنا ان کا بیان، اور پھر انہوں نے 6 وقت مسلسل آ کے حضرت کا بیان سنا، اور انہیں اعتراف کیا کہ عقلی اعتبار سے دین کو اس سے بہتر آدمی ثابت نہیں کر سکتا جتنا مولانا معین الدین نے کیا ہے۔ اور مولانا انوار اللہ صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، حیدرآباد کے، نام سنا ہے مولانا انوار اللہ صاحب کا؟ نہیں سنا؟ بہت بڑے آدمی تھے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور مولانا انوار اللہ صاحب کا کوئی کام نہ ہوتا تو ایک ہی بات ان کی بخشش کو کافی تھی، جب تک مولانا انوار اللہ صاحب حیدرآباد میں رہے کسی قادیانی کی کوئی کتاب کسی قادیانی کو انہوں نے حیدرآباد میں آنے ہی نہیں دیا قطعاً۔ اور نظام سے انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ اگر کوئی قادیانی یہاں آ گیا تو آپ اسے نکالیں گے، اور اگر آپ نہیں نکالیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ ایک ہی چیز رہے گی، یا قادیانی رہے گا یا ان کی کتابیں رہیں گی، تو یا انوار اللہ رہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے خلافت ملی تھی، بڑے صاحب نسبت تھے۔ انہوں نے نظام سے کہا کہ وہاں معین الدین جیسا قابل آدمی نہیں ملے گا، انہیں رکھ لیں، تو عثمانیہ کے ساتھ پھر ان کا الحاق ہوا، اور مولانا معین الدین رحمت اللہ علیہ جو تھے، اگرچہ ان سے ہمارے بزرگوں کا کچھ اختلاف تھا، اس میں شبہ نہیں ہے، لیکن آدمی اپنی جگہ پر انہوں نے بڑی خدمت کی دین کی، اور خاص طور پہ ان آریاؤں کے خلاف انہوں نے بڑا کچھ لکھا۔ وہ شاگرد تھے سید برکات احمد صاحب کے، اور سید برکات احمد صاحب ٹونک کے رہنے والے تھے، ریاست ٹونک کے۔ ریاست ٹونک میں بڑے بڑے مشاہیر علماء پیدا ہوئے، اور ٹونک میں اصل اس میں جو بہت بڑی نسبت ہو گئی تھی وہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے لوگ چلے گئے تھے۔ رائے بریلی کی ایک شاخ وہاں چلی گئی تھی، سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا خاندان، اور ٹونک میں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی شخصیت گزری مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی، اور ہمارے اساتذہ میں ان کا شمار تھا، مفتی صاحب وہاں کے تھے ٹونک کے۔ تو وہاں برکات احمد ٹونک کے رہنے والے، لیکن یہ کہ فلسفہ منطق اپنے زمانے میں چھا گئے۔ انہوں نے پڑھا تھا عبدالحق صاحب خیر آبادی سے، اور عبدالحق صاحب خیر آبادی جو تھے وہ فضل حق صاحب خیر آبادی کے شاگرد تھے، اور فضل حق خیر آبادی جو تھے یہ وہ ہیں جن کا 1857 کی جنگ آزادی میں انڈمان کے جزائر میں انگریزوں نے بھیج دیا تھا، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ فضل حق خیر آبادی علم بھی انہوں نے ایسے ہی حاصل کیا تھا، اور انگریزوں کے خلاف جہاد میں بھی ایسے ہی حصہ لیا تھا۔ اور فضل حق خیر آبادی جو تھے انہوں نے اپنے والد سے پڑھا تھا فضل امام سے، اور فضل امام صاحب جو تھے بڑا علم تھا اللہ نے دیا، انہوں نے اپنے اس بیٹے کو تیار کیا فضل حق کو، اور اپنی ایک طرح کی صلاحیتیں ساری لگا دیں کہ خیر آباد کی عزت باقی رہے۔ فضل امام صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، بوڑھا تھا لیکن پڑھائی کا شوق تھا۔ اب بھی آپ کے یہاں امریکہ میں نا یہ انگریز سارے کاموں سے فارغ ہو کے پھر پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، اتنے شوق سے پڑھتے ہیں، اتنا شوق تو ہمارے یہاں جوانوں کو نہیں ہوتا۔ تو اس بوڑھے کو شوق تھا فلسفہ پڑھنے کا، ان چیزوں کا، اور انہوں نے فضل امام صاحب سے کہا کہ حضرت مجھے فلسفے کی فلاں کتاب پڑھا دیں۔ تو انہوں نے کہا اس طرح کرو، میرے بیٹے سے پڑھ لو۔ تو فضل امام صاحب نے فضل حق کے پاس بھیج دیا اپنے بیٹے کے پاس، تو فضل حق نے پڑھانا شروع کیا۔ یہ کہاں 18-20 سال کے جوان، اور وہ جو عربوں کا محاورہ ہے کہ زین کسی ہوئی تھی اور لگام پڑی ہوئی تھی اور گھوڑا تیار تھا، اتنا علم، اتنا بڑا خانوادہ، وہ اس بوڑھے آدمی نے 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کوئی چیز پوچھ لی تو انہوں نے جو کتاب پڑھا رہے تھے وہی اس کے سر پہ دے ماری کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ 10 بار اس مسئلے کو سمجھایا۔ انہوں نے جا کے فضل امام صاحب سے شکایت کی کہ آپ کے صاحبزادے نے یہ کیا۔ تو فضل امام صاحب نے فضل حق خیر آبادی کو بلا لیا، اور انہوں نے کہا کہ تم شہزادوں کی طرح پلے ہو، اور تمہیں گھر بیٹھے علم ملا، اور ہندوستان کا کوئی
بڑے سے بڑا آدمی اور چوٹی کا عالم نہیں رہا جسے میں نے یہاں بلا کے تمہاری تعلیم کے لیے نہ بٹھایا، اور گھر خالی ہو گیا تمہاری تعلیم کی وجہ سے، اور تم کیا جانو طالب علموں کی قدر کیا ہوتی؟ یہ تو ہم سے پوچھو جو پڑھنے جاتے تھے تو دوپہر میں رات میں ایک وقت کھانا ملتا تھا بس، اور باقی 24 گھنٹے اس کھانے پہ گزارا کرنا ہوتا تھا، اور مغرب کے بعد دیا جل جاتا تھا اور ہم دیے میں کتاب پڑھتے تھے اور شکر کرتے تھے کہ جتنی دیر تک نمازی رہیں، اور عشاء کے بعد جب تو کوئی نمازی رہتا تھا مسجد میں دیا جلتا رہتا تھا، پھر دیا بند کر دیتے تھے، اور ہم ساری رات پریشان تڑپتے تھے کہ کہیں سے کوئی روشنی مل جائے اور پڑھ سکے، اور خوب کھچائی ہوئی ان کا 1 مہینے تک۔ خبردار جو تم نے مجھ سے بات کی یا میرے سامنے آئے، اور یہ پابندیاں انہوں نے لگا دیں۔ 1 مہینے کے بعد فضل حق صاحب کو معافی مانگنے کی نوبت ملی۔ یہ فضل امام خیر آبادی اپنے بیٹے کے متعلق، اور بڑے اچھے استاد، انہوں نے ملا عبد الواجد سے پڑھا تھا، اور وہ ملا عالم کے شاگرد تھے، اور ملا عالم صاحب جو تھے سندیلا کے رہنے والے تھے۔ سندیلا ہے نا ایک بستی، کہاں ہے سندیلا غالباً لکھنؤ کے قریب ہے، یاد ایسے آتا ہے، باقی آپ کو پتا ہوگا۔ اور انہوں نے مولانا کمال الدین سے پڑھا تھا، اور مولانا کمال الدین صاحب جو تھے نا، یہ شاگرد تھے مولانا نظام الدین کے سہالوی، اور مولانا نظام الدین سہالوی جو تھے یہ یہی ہیں فرنگی محل سارا جہاں سے چلا ہے۔ درس نظامی کے جو بانی تھے یہ ملا نظام الدین تھے۔ یہ درس نظامی اب تک پورے ہندوستان، پاکستان اور ہر جگہ جو پڑھایا جاتا ہے، یہ مولانا نظام الدین نے کچھ حصہ اس کا مرتب کیا تھا، اور یہ حصہ پھر آگے کو چلا ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کتابوں کا اضافہ، کمی بیشی، یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ سب لوگ ایسے تھے۔ مولانا معین الدین جو تھے اجمیری رحمت اللہ علیہ، نظام کے ہاں ان کی اس لیے بھی اتنی قدر ہوئی کہ ایک تفسیر ہے اردو کی فضل حق حقانی نے لکھی ہے۔ تفسیر ایسی ہے کہ اگر مناظرہ کرنا ہو نا عیسائیوں سے، اور اگر مناظرہ اور بحث کرنی ہو سر سید احمد خان کے حلقہ مکتبہ فکر سے، تو بس اس جیسی تفسیر اب تک نہیں لکھی گئی۔ 2 تفسیریں عیسائیت کے رد میں بہت ٹاپ کی ہیں، ایک عبدالحق حقانی رحمت اللہ علیہ کی، اور ایک مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمت اللہ علیہ کی۔ تو تفسیر حقانی کے جو مصنف تھے مولانا عبدالحق، ان کو آریہ بھی مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ آدمی بات سچی کرتا ہے۔ تو بحث شروع ہوئی مسلمانوں میں اور آریاؤں میں، غالباً دلی میں مناظرہ طے پا گیا، اور آریوں کی طرف سے پنڈت آئے دشنانند، اور انہوں نے بحث شروع کی اس بات پہ، اللہ تعالی کے وجود پہ، کہ خدا کا وجود بھی ہے، مادہ بھی ہے، اور یہ چیزیں قدیم ہیں۔ ہندوستان بھر کے علماء آئے ہوئے تھے، اور وہاں عبدالحق حقانی نے فیصلہ کرنا تھا کہ دلائل کے اعتبار سے کون جیتا، اور بڑے بڑے مناظر گفتگو کرتے رہے۔ 3 دن گزرے، اور مولانا معین الدین اجمیر سے رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، غالباً اجمیر میں تو نہیں تھے اس وقت تو وہ بہت چھوٹے تھے، بہرحال وہ آئے، اور انہوں نے کہا پنڈت جی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی؟ اس نے کہا ہمارا دعویٰ یہی۔ انہوں نے کہا اجازت ہو تو میں پھر تقریر کروں آپ سے، آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ تو گھڑی سامنے رکھ کے 7 منٹ بولے، اور 7ویں منٹ کے بعد ان کا پنڈت جی اب بتائیے، کوئی جواب نہیں بنا، بالکل کوئی جواب نہیں بنا، اور آریہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ یہ لڑکا ہے کیا آفت ہے، کیسا دماغ اس کا ہے، اور کئی پشتوں سے جو فلسفہ منطق پڑھتے 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 وہ جو اثرات تھے، پنڈت جی ہار گئے، اور اس واقعے نے اتنی شہرت دی کہ پورا ہندوستان گونج اٹھا کہ آریاؤں کو دلی میں شکست ہو گئی، اور ایسے بچے نے شکست دے دی اس لڑکے نے جس کی بھی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں، اور فلسفے حتیٰ کہ رامپور میں نواب حامد علی خان تھے نا، رامپور کے ہز ہائینس کا خطاب جنہیں ملا تھا، انہوں نے بھی انہیں بلایا تھا ایک مناظرے، وہ تو خیر لمبی بات ہے،
وہاں پہ مولانا عبد الوہاب صاحب تھے، وہ بھی منطق کے ماہر تھے، وہ ایک علمی بحث ہوئی ان کی، اور ان لوگوں نواب حامد علی خان نے بلایا کہ اس مسئلے کا فیصلہ یہ کریں، لیکن لاہور میں پڑھاتے رہے مولانا معین الدین، اور محرم میں انتقال ہوا تھا ان کا وہاں اجمیر میں، تو اجمیر والے کہتے تھے 2 ماتم جمع ہو گئے، ایک مولانا کا اور ایک یہ شاہ جہانی مسجد ہے اجمیر میں، آپ میں سے کوئی گیا کبھی؟ نہیں گئے اجمیر میں شاہ جہانی مسجد، ہمیں نہیں معلوم کیسی، مگر ہے صحیح، شاہ جہان بادشاہ نے اپنے زمانے میں بنوائی تھی، اس کے احاطے میں ان کی قبر ہوگی اب تک بھی، اور ابھی تو وقت بھی نہیں گزرا زیادہ، 70-75 برس ہی ہوئے، تو یہ سب لوگ اس میں پڑے ہوئے تھے کہ علم کلام، منطق، فلسفہ، اس کے ذریعے وہ حقانیت ثابت کریں، اسلام کی سچائی ثابت کریں۔